اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندگی کے آخری ایام شروع ہو گئے. ان عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر رونے لگی. کہتی آئے ابا جان کی تکلیف جو اپنی ماں عائشہ کے گھر میں بیٹھی ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رو نہیں، آج کے بعد تیرے والد کو پھر کبھی تکلیف ہونے والی نہیں ہے. پل گزرتے جاتے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عائشہ کے ٹھڈی کے حصے والے سینے کو اپنا سر لگا کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. جو دنیا جس کے دیدار کو تڑپتی ہے آج بھی، اور شوق ہے ہر مسلمان کی محبت ہے کہ آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے سینے کو ٹیک لگائے بیٹھے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن آئے مسواک کرتے ہوئے. انداز بیان دیکھیے حدیث کا، حفاظت حدیث کس چیز کا نام ہے، یہ کوئی عائشہ سے سیکھے رضی اللہ عنہ. آپ اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لی اور پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسواک کرنا چاہتے؟ اشارہ نہیں تھا، خالی دیکھیں آنکھ گھور کر آپ کی چاہت ظاہر ہو گئی. یہ صحابہ اکرام کا انٹیلیجنس ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنا ان کا یہ معاملہ ہے. آپ نے ہلایا، ہاں میں مسواک کرنا چاہتا ہوں. آپ کو مسواک دیا گیا لیکن آپ چبانا چاہتے تو سخت تھی، چبانے نہیں آ رہا تھا. عائشہ مسواک لیتی اپنے منہ میں رکھ کر چباتی. عائشہ کا تھوک لپٹا تھا مسواک کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھ کے آپ نے مسواک کیا. انداز بیان حدیث، حفاظت حدیث یہ ہے. عائشہ کہتی ہے میں نے زندگی میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوبصورتی سے مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا. دیکھیں یہ حدیث ہے، یہ حفاظت حدیث ہے. مسواک کرتے ہوئے دیکھے، پہلے بھی دیکھے، ایسا یاد تھا، یہ خوبصورتی کچھ اور تھی. یہ انداز حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی پاکی ہے اور اللہ کی رضا ہے. اللہ اکبر. مسواک کی عادت رکھی. حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے کو ٹیک لگائے بیٹھی ہے، ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتی جاتی ہے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈباتے اپنے چہرے پہ ملتے جاتے. کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کے وقت بڑی سختیاں ہیں. حضرت عائشہ کہتی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کسی اور کی تکلیف موت کے وقت نہیں دیکھی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ اگر مرتے آدمی کو کسی تکلیف اگر دیکھنا ہے قیامت تک کسی کو ایسی تکلیف ہونے والی نہیں جو اس وقت مجھے. اللہ اکبر. آپ کہتے اسی صبح کو عائشہ مجھے ابھی خیبر میں جو زہر آلود بکری کا گوشت دیا تھا مجھے لگتا ہے میری رگ کو وہ زہر کاٹ رہا ہے. حتیٰ کہ حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے وہ نوٹ کر لیا سینے میں، یہ پہنچانا والا امت تک ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اوپر کر دی، گھر کی چھت کی طرف اپنی آنکھوں کو کر دیا اور ہونٹ ہل رہے تھے صرف. حفاظت حدیث. اللہ کیا مرتبہ رکھا حضرت عائشہ کا. ہونٹ ہل رہے تھے، اپنے کانوں کو قریب لے گئی، ہونٹوں کی حرکت کو سننے کے لیے کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے. یہ آخری حدیث ہے آپ کی زبان کی، یہ آخری حدیث ہے آپ کی زبان کی شریعت کا حصہ. کس نے نکالا اس ہونٹوں کی حرکت کو؟ عائشہ نے نکالا. کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. تمہارے ماتحت جو غلام اور نوکر چاکروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور پھر آخری بات حضرت عائشہ کہتی ہونٹ ہل رہے تھے، میں قریب گئی اور آخری لفظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا فی رفیق الاعلی، یا رب مجھے ان دوستوں میں پہنچا دے جس کا تو نے وعدہ کیا، انبیاء میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں. آخری حدیث اللہ کی قسم محفوظ ہے، پہلی حدیث اللہ کی قسم محفوظ ہے، آخری حدیث کی حفاظت کرنے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جس نے عائشہ کی عظمت کو گرا دیا، اس نے فی رفیق الاعلی کی عظمت کو گرا دیا. جس نے عائشہ کی عزت کو، عظمت کو گرا دیا، اس نے لا الہ الا اللہ کے ذکر کی عظمت کو گرا دیا جو حدیث میں آیا. حتیٰ کہ کہتی کہ آپ کا ہاتھ نیچے چھٹا، ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات عمل میں آ گئی.